امیر المومنین حشر کا میدان جو ہوگا اس کے اندر 70 نبیوں کے بعد بھی کوئی عمل لے کر آئے گا تو اس کو کمی محسوس ہوگی. اب آپ دیکھیں تو کیا حال ہے یہ سننے کے بعد. اب ہم سوچیں 70 نبیوں کے برابر بھی جو عمل لے کر آئے گا وہ کمزور ہوگا. آنے والا وقت دوستوں بڑا زبردست ہے، اس سے غافل نہ آیا، اس کو نہیں بھولنا چاہیے. ایسے بھول جاتے ہیں اس کو کہ ہر چیز ہم اب اس دنیا کو سمجھنے لگتے ہیں. یہ سب سے بڑا ہمارا ایک جو ہے نا دھوکہ ہے بہت بڑا. جہنم میں ایک آدمی کو جب ڈالا جائے گا تو ڈالتے اس کی آنتیں جو باہر نکل جائیں گی، نبی پاک نے دیکھا، اور پھر وہ گدھے کی مانند گھومنا شروع ہو جائے گا. آنتیں باہر نکل گئیں، جس طرح گدھا گھومتا ہے نا اس طرح گھومنا شروع ہو جائے گا، اور یہ عذاب دائمی ہوگا. یعنی وہاں تو کوئی نہ سفارش نہ کوئی لینا نہ دینا. آج ہمارے پاس دین ہے، آج یہ سانس ہمارے بڑے قیمتی ہے. آج تو جتنے بھی گناہ ہم نے کیے ہوں، اگر سچے دل سے ہم کہتے ہیں اللہ معاف کرو تو کہتے جہاں معاف کیا، اور بھی تو لیا جتنے گناہ تیرے پاس. سمندر کے جھاگ کے برابر تیرے پاس گناہ ہے وہ بھی لیا. کتنی آسانی ہے آج، کتنی آسانی ہے. جہنم جو ہے جب ڈالے جائے گا ایک شخص کو تو جہنم اس سے پوچھیں گے، تو چیخ رہا ہوگا، اس کو بھی پوچھ قسم کے پانی پوری سے پلے جائیں گے. کہتے یار تم کیسے آ گئی، تیرے یہاں سے کیا؟ ہم تو وہ لوگ تھے جو نہیں مانتے تھے، تیرے پاس تو قرآن تھا، تیرے پاس تو سنت تھی، سب کچھ تھا، تو یہاں کیسے پہنچ گئی؟ کیا چیز تو دنیا لا دے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. کہ کثرت جو ہوگی جہنم کے اندر ڈالی جائے گی انسانوں کی، کثیر تعداد میں جو جہنم کو ڈالا جائے گا. وَمَن يَزِيدْ، وہ کہتے لائیں اور لائیں بھی آدمی، بھرو مجھے سے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے کیا ہے لوگ؟ پوری آیت پڑھے فرمائے کثیر لوگوں کو زیادہ دعا ہوں گی. اس کی وجہ بتائی اس کا، اولئک هم الغافلون. کس واحد وجہ اب یہ جو ہے جہنم کے جانے کے دوستوں ایک وجہ بتائیے قرآن نے. اب یہ دیکھیں جب کسی چیز کی وجہ پتہ لگ جائے نا آدمی کو، عقل مند آدمی اس کو فوراً اس کا انتظام کرتا ہے. یعنی آج اعلان ہو جائے زلزلے ہونے والے ہیں، سب آدمی اس زلزلے کا انتظام کریں گے. شادی کوئی نہیں کرے گا، بیاہ کا کوئی نہیں کرے گا، مکان نہیں بنائے گا. وہ آخری اپنی زلزلے کا، زلزلے سے بچو، زلزلے سے بچو، زلزلے سے بچو، آگ لگنے والی ہے. کچھ نہیں سوچے گا آدمی، اس آگ سے بچنے کی کوشش کرے. آگ سے بچو، آگ سے بچو. قرآن جو پکار پکار ہمیں کہتا ہے جہنم سے بچو، جہنم سے بچو. اور بچنے کا ریزن بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ، راستہ دکھا دیا. وجہ یہ ہے کہ جہنم میں جانے والا کیا مرا ہے کہ اس کی ایک ہی وجہ ہے جس وجہ سے انسان جہنم میں جاتا ہے، وہ ہے غفلت. اس بات کو یاد ہے، غفلت انسان سے سارے گناہ کراتی ہے. نماز آپ سے غفلت چھڑائے گی، زنا آپ سے غفلت کرائے گی، چوری آپ سے غفلت کرائے گی، لڑائی آپ سے غفلت کرائے گی، غصہ آپ کو غفلت. جب انسان غافل ہوتا ہے تو اس کو گناہ ہوتا ہے. اس سے غافل انسان گناہ کرتا ہے، وہ ہوش میں کبھی آدمی گناہ نہیں کرے گا. نبی پاک سے سوال کیا ایک صحابی نے، یا رسول اللہ سب سے محبوب چیز عمل کیا ہے میرا جو اللہ کو پسند ہو جائے؟ اللہ نے کہا
اللہ نے فرمایا کہ تو وقت پہ نماز پڑھ، یہ سب سے محبوب عمل ہے. جس وقت اذان آ جائے بہت سب دنیا کو چھوڑ دے، کیونکہ تو وہ سفر کر رہا ہے جو نبی نے سفر کیا آسمانوں کی طرف. ایک حدیث اور مجھے سناؤں، آپ کو یاد آ رہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیفیت و انداز اتنا محبوب ہے جب بندہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس شخص سے بے انتہا پیار کر رہا ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ وہ چہرہ جب سجدے کے وقت جا رہا ہے اور سجدے میں اسے مٹی لگی ہے چہرے پہ. ہم تو 3 کارپیٹ رکھتے ہیں نا، 3 صحابہ سے کبھی یہ سنت بھی ادا کر لیا کرے زندگی میں یہ کام آنے والی چیزیں بتا رہا ہوں. کبھی مار دیا گیا سیدھا زمین پہ مار دیں سیدھا، الحمدللہ. کہتے آج ہم چھوڑیں سب چیزوں کو نا زمین پہ. پھر کیا ہے کہ جو اگر چہرے پہ خاک لگ جاتی ہے، حدیث میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چہرہ انتہا محبوب اور چمکدار کر دیتا ہے اس مٹی کی وجہ سے. کوئی صابن نہیں لگایا آپ نے، کریم نہیں لگائی، لیکن وہ خاک جو گندی ہے ناپاک ہے کیا ہوا، لیکن جب سجدے کی حالت اس خاک کو رکھا تو اس خاک کو چمکا دیا اللہ. میرے بھائی، جس سجدے پہ انسان کے چہرے چمک جائیں وہ نماز کیا چیز ہوگی. اور یہ نماز کی صلاحیت ہمیں دی ہے، لیکن کیا لجف کہوں ہم سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ اس کا علاج بتا، مارے جائیں گے ہم تو. قرآن پڑھ بندہ سو گیا مارے گے ہم تو، اس کا علاج کیا ہے؟ پھر ہم کیا کریں؟ غفلت ختم کیسے کریں؟ جہنم میں مقدم ہے ہم انسان، ہم کیا کریں؟ وللہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، واللہ اسماء الحسنی یدعو بہا. علاج آ گیا کہ تجھے علاج میں دیتا ہوں کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے نام بہت پیارے ہیں. فتو ذکر کر اللہ کا، تو بیٹھ کر آپ سمجھ رہے ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تفریح بازی کے لیے نہیں کرتے، مشہور ہونے کے لیے نہیں کرتے، پٹاخے بجانے کے لیے نہیں کرتے، عرسوں کے لیے نہیں کرتے. نہیں، ذکر اس لیے کرتے ہیں ہماری غفلت دور ہو جائے. نیتیں صحیح کر لیں کہ مجھ میں طاقت نہیں آ رہی ابھی تک. We have to fight this. Only cure جو اللہ نے بتایا ہے، یہ only cure یہ بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے نام ہی بہت پیارے ہیں. سارے نام ہی میرے بہت پیارے ہیں، کسی نام کا تو ذکر کر لے، چھوٹ دے دیے اللہ تعالیٰ. دعوت کس کی دے؟ کھلی دعوت اللہ پاک دے دے. کیوں؟ کہ جب تو ذکر کرے گا، اب ذکر آ گیا سب. آگی بات سن، غفلت گئی ایسے ختم. دیکھو غفلت آ رہی ہے، یہ آ رہی ہے. غفلت سے پہلے ہی دیکھیں نا بھائی، بعض ملک میں بارش بہت ہوتی ہے تو ابھی بارشوں کا موسم ہی نہیں شروع ہوا، مانسون آئی نہیں، انہوں نے اپنی چھتوں کو لیپنا شروع کر دیا، انتظام شروع کر دیا کہ مجھے بارش آئے گی. تو غفلت آنے سے پہلے ہی کوئی انتظام کرے، اللہ کا ذکر شروع کر دے. That's why جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں وہ غفلت میں کبھی نہیں پڑتے. میں نے کبھی حضرت صاحب کی جن کے نام لکھا ہوا آپ کی خانقاہ پر، زندگی گزاری ان کے ساتھ، وہی ایسا عمل ہوتے ہی نہیں دیکھا کبھی کوئی خلاف شریعت ہوا. کیونکہ غافل نہیں تھے، وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہوتے تھے. وہ سمجھ گئے تھے نقطہ کہ میری حفاظت اللہ نے کرنے، میری حفاظت کی ایک ہی چیز مجھے بتائی ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اگر بچنا چاہتے ہو تو تم ذکر کو مت چھوڑنا، ہر عمل کرو، جو بھی کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن ذکر کو مت چھوڑنا. مین چیز ذکر ہے. جب انسان پہ غفلت کے مار آ جائیں، بد اخلاق ہو جائے، لوگوں کے حقوق کھانا شروع کر دے، لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دے، ہزاروں ایپ انسان کے اندر ڈوب جائیں، شکایتیں لوگ کرنے والے ہوں، یہ ہمارے ساتھ ایسے کرتا ہے، بیوی شکایت کر رہی ہو، بچے شکایت کر رہے ہوں، تو سمجھ جائے جہنم انتظار ہے تیرا. علاج اس کا ایک ہے،
اس گناہ کے ساتھ جہاں کھڑا ہے اس کی استغفار کرے اور کسی اللہ والے کے پاس جا کر اللہ کا ذکر شروع کرے. کیوں؟ اب ذکر جو کرنا ہے اللہ نے کہا جس نام کا ذکر کرو. ایسے ہوتا ہے نا، جس نام کا ذکر کرو. لیکن سنیں، جیسے میں کہوں جی کیمسٹ کی دکان کہاں ہے کہ جی وہاں ہے، تو ہر دوا کھا سکتے ہیں کیا وہاں سے؟ کہ جی کیمسٹ کی دکان ہے، ساری دوائیں بکتی ہیں، کہ جی دوا دے دیں مجھے. کہ کس چیز کی دوا چاہیے؟ پرسکرپشن ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ وہ جو آپ کا مرض ہوگا وہ دیکھ کے آپ کو دوائیں ساری صحیح ہیں میرے پاس، یہ سب دوائیں ہیں. نہیں سمجھے بات؟ کہتے یہ ساری دوائیں ہیں. کیمسٹ کے پاس چلے گئے، جی چاہیے آپ کو کون سا؟ کہ دوائی تو جو چاہیے، ہر دوائی تیرے علاج کے لیے رکھی ہے. But what you need, let me know. جی میں کیسے معلوم کروں؟ کہ جا کسی ڈاکٹر فصلو علی ذکر، کسی ڈاکٹر کے پاس جا، وہ تیری نبض دیکھے گا، تیرے پیٹ میں ڈالے گا کچھ صبح یا کان میں ڈال کے، او اچھا تجھے یہ چاہیے، وہ تجھے لکھ کے دے گا، وہ دوا میں تجھے دے دوں گا، وہ تیرے کام آ جائے گی. تو اللہ کہتا ہے سارے نام میرے بڑے خوبصورت ہیں، لیکن یہ تو سوچے تجھے کون سا سوٹ کرتا ہے. سبحان اللہ، ہر نام سوٹ نہیں کرے گا تجھے. ہر عورت خوبصورت ہے آپ کے لیے. آپ بتائیں شادی کسے کرنی ہے؟ وہ انٹرویو لے گا. خوبصورت تو سب ہیں، یار میرا مزاج کس سے ملتا ہے؟ خوبصورت ہوئے کہ مارا گیا، کیونکہ اس کا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اس لیے تو شریعت میں بھی ہے کہ جب آپ کسی سے شادی کرنا چاہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی، ان کی سچی بات ہے، یہ شادی سے پہلے انٹرویو لے لیا جائے ایک دوسرے کا، تاکہ اس تناسب تو پتہ چلے. نہیں یہ میرے کو خوبصورت چاہیے، کہ لے پھر خوبصورت لے لے، پھر دیکھ تماشا. خوبصورت چاہیے یہی ہوگا کہ وہ باہر ہوگا وہ اندر ہوگی. کیوں؟ اصل چیز یہ کہ سوٹ تجھے کیا کرتی ہے؟ کالی کرتی ہے، پیلی کرتی ہے، چپٹی کرتی ہے، اس کو لے، بیکو خوبصورتی میں نہ جا. سبحان اللہ. تو اپنی حیثیت کو دیکھ کیا تجھے سوٹ کرتا ہے. جو تجھے سوٹ کرے گی تیری زندگی کے لیے بہار ہو جائے گی. حدیث میں کہ سب سے بڑے اللہ کا تحفہ یہ ہے کہ اس کو کوئی ایسی بیوی مل جائے انسان. تو ہر حسن، اگر سارے نام میں بہترین خوبصورت اسما حسن ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن یہ تو سوچ بھائی کہ تجھے سوٹ کون کرے میرا نام. وہ جلالی بھی ہیں، کمالی بھی ہیں، ہر صفت کے میرے نام ہے. تجھے کون سا چاہیے؟ تیری نیچر کیا ہے؟ کہ چل میں تیرا انتظام کرتا ہوں. فصل اہل ذکر، جا کسی اللہ علیہ اللہ کے پاس جائے گا، تجھے نبض دیکھے گا، تجھے بیماری کیا ہے، سنت کی بیماری ہے، تجھے نماز کی بیماری ہے، تجھے عورتوں کی بیماری ہے، تجھے ہزاروں بیماری انسان کے اندر ہوتی ہیں، پیسے کی بیماری ہے، دنیا کی بیماری ہے، کون سا تیرے اندر بھوس گھسا ہوا ہے، پھر اس کو بلا کے ویسی اس کی تربیت کرنا شروع کر. نہیں سمجھ میری بات؟ آپ سمجھ آئیں گے حضرت صاحب آ رہے ہیں ذکر کرائیں گے ہمیشہ. اب بات سمجھ آ رہی ہے میرے آپ؟ تاکہ ذکر بتا دو تم ہے کیا ہے آپ کو. ذکر ایک بہت بڑا علاج ہے ہمارے لیے، ہماری زندگی ہے. سنیں ایک حدیث یاد آ رہی ہے مجھے، کیا خوبصورت حدیث ہے کہ غفلت کے زمانے میں، اب غفلت کا یہ زمانہ ہے، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کتنے بچے نماز پڑھتے ہیں، کتنی عورتیں پردہ کرتی ہیں، کتنی عورتیں، یہ غفلت کا زمانہ ہے. غفلت کا زمانہ ہے، جو ہر چیز شریعت کے خلاف ہو رہی ہے، گھروں میں ہو رہی ہے. ہم کچھ کرتے ہیں، بیٹیاں کچھ کرتی ہیں، وہ کچھ کرتا ہے، بیٹا کچھ کرتا ہے، وہ مجبور ہے، کیا کرو. غفلت کا زمانہ ہے. تو اس غفلت کے زمانے میں سنیں حدیث بہت خوبصورت، اس غفلت کے زمانے میں جس نے اللہ کا ذکر کیا اس کا مقام یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جیسے کسی جنگ کے اندر اتنی سخت جنگ ہو، سب بھاگ جائیں لیکن ایک مجاہد کھڑا رہے اور ہلے نہیں. اندازہ کر سکتے ہیں ثواب. پھر فرمایا کہ اس کا مقام ایسا ہے کہ اندھیرا گھوم پڑا ہو لیکن ایک چراغ بن کے جل چکا ہو، تمام جگہ کو روشن کرتا ہے. مثال ہم اندر جاتے ہیں کسی دن بجلی نہیں ہے آپ کی، تو آپ اپنے ٹیلی فون کے ٹارچ جلاتے ہیں نا، تو ساری چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. ایکسپیرینس جو لائے
تو کتنے خوش ہوتے ہیں ماشاء اللہ. ہاں جی یہ چیز فلاں ہے. اگر اس میں لائٹ آپ نہ جلائیں ٹیلی فون کی تو کبھی ادھر دھکا کھائیں گے تو دھکا کھائیں گے. تو وہ چراغ جو جلتا ہے سبحان اللہ, جو ذکر کا چراغ جلتا ہے وہ آپ کو روشن کر دیتا ہے ہر چیز. تیسری بات سنائیں آپ اللہ کے نبی نے کہ ذکر کرنے والا سبحان اللہ جب ذکر کرتا ہے غفلت کے زمانے میں تو اس کو اتنا ثواب دیا جاتا ہے کہ جیسے سارے انسان اور حیوان جتنے ہیں. ایک اور سنیں سو یہ غفلت میں جو اللہ کا ذکر کرے گا سبحان اللہ, اللہ کہتا ہے اس کو جنت دنیا میں دکھا دی جاتی ہے. یہ ہے ذکر کا مطلب. لیکن ٹینشن فار دیٹ صرف ثوابی کام نہیں ہے, یہ علاج ہے. تو ہمیں علاج چاہیے, پہلے علاج چاہیے. یہ ذکر جو ہمیں نمازی بنا دے گا, ذکر ہمیں اچھا انسان بنا دے گا, ذکر ہمارے اخلاق صحیح کر دے گا, ذکر ہمارے گھروں کو صحیح کر دے گا, ہمارے بچوں کو صحیح کر دے گا. شریعت ہو جائیے, ذکر ہمیں نبی پر اپنی زیارت کرا دے گا. اور نہیں جی میں تو ذکر نہیں کرتا. دیکھیں کتنی بڑی سردی رکھتے ہیں. وہ میں یش ذکر الرحمان, قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اعراض کرتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ نقید الرحیم الشیطان, اب سزا آ رہی ہے. سن لیں کہ جو عورتیں مرد شعور رکھتے ہوئے اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے سے پوچھا سعد رضی اللہ عنہ, یا رسول اللہ وسلم اب ذکر تو میں آ گیا, قرآن کا ذکر کرو, یہ ذکر کرو, فلاں کرو, سب سے بہترین کیا کون سا ذکر ہے؟ آپ نے کہا سب سے بہترین ذکر ذکر خفی ہے. یہ سکھانا ہے میں نے آپ کو دل کے اندر سے. ایک اور حدیث عباد رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ سب سے بہترین ذکر کون سا ذکر ہے؟ آپ نے کہا ذکر خفی ہے, دل کے ساتھ. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سب سے بہترین وہ ذکر ہے جس کو فرشتے نہ سن سکیں. اس کو فرشتے نہیں سنتے جو آپ دل سے ذکر کریں گے. جو سن ہی سکتے تو آپ کو لکھیں گے کیا؟ تو روز قیامت میں جب پہنچیں گے اپنے اعمال نامے آپ کو پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کی ایک نیکی تو تیرے پاس ہے ہی نہیں. بڑے حیران ہوں گے, فرمایا وہ نیکی تو لکھ ہی نہیں سکتا تھا, وہ اس کا ذکر خفی تھا, جو کرتا تھا وہ میرے پاس ڈائریکٹ آتا تھا. وہ ذکر میں آپ کو سکھاؤں. وہ ذکر دل میں کیا ہے, اس کو مراقبہ کہتے ہیں. وہ ہوتا ہے بہترین اسٹریٹ فارورڈ مارگ جو ہر وقت آپ کر سکتے ہیں.